سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کمیونسٹ پارٹی چائنا کے تیسری دفعہ پریزیڈنٹ شی منتخب ہوئے ہیں، اور یہ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا پہلا دورہ ہے پریزیڈنٹ شی کی اس جو اپوائنٹمنٹ کے بعد، اور یہ ایک خاص ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی جس طرح ان اگریمنٹس کے اوپر انشاءاللہ سائن ہوگا، اور تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ براہ راست پی ٹی وی نشر بھی کرے گا پاکستان کی عوام کے لیے۔ یہ ایک مائل سٹون، ایک کرٹیکل جنکچر ہے سی پیک کے اندر، اور انشاءاللہ جو کاوشیں ہیں پرائم منسٹر کی 4 مہینے 5 مہینے میں جتنے پروجیکٹس رکے ہوئے تھے، جو چائنیز انویسٹمنٹ تاخیر کا شکار تھی، جو ایڈمنسٹریٹو بلاکس تھے، ان سب کو پروسیجرل بلاکس کو مکمل کر کے کمپلیٹ کر کے ان کو ختم کر کے اب یہ ایک نیا دور سی پیک کا انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ ویژن جو پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر نواز شریف نے دیکھا تھا 2013 میں، جس کو 13 کے بعد بہت ہی تیزی سے مکمل کرنے کا ایک جذبہ تھا، ایک ویژن تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کا، اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس خطے کے نوجوانوں کے لیے، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ترقی، روزگار، پروجیکٹس، ڈیولپمنٹ، ہر چیز اس کے اندر انکلوڈڈ تھی، اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ دورہ اسی کی اگلی کڑی ہوگا اور اس کو آگمنٹ کرے گا۔ اب جو امپورٹنٹ بات آپ سے آج کرنی ہے کہ ایک طرف جہاں پرائم منسٹر شہباز شریف پاکستان کے سفارتی تعلقات، انویسٹمنٹس، انٹرنیشنل انویسٹمنٹس، اور آپ چائنا کے دورے پہ روانہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح ایک شخص 2014 میں کنٹینر پر چڑھا ہوا تھا، اور وہی اس وقت بھی پریزیڈنٹ شی کے دورے کو سبوٹاج کرنے کے لیے وہ ڈیلے ہوا، سی پیک ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے، اور اسی طرح آج وہ شخص اسی روایت کے ساتھ کنٹینر پر کھڑا ہے، لیکن فرق صرف اس بات کا ہے کہ آج اس کے کنٹینر پر کھڑے ہونے سے جو خود وہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ 2014 میں امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے کرتے وہ 126 دن کا دھرنا دے کر گھر چلے گئے تھے، تب بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، اور اب وہ اپنی تقاریر کے ذریعے اس فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں جو ان کے تقاریر میں، ان کے الفاظ میں، ان کی زبان میں عیاں ہے۔ گالی دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، غلاظت اڈیلتے ہیں، لوگوں کو اس طرح تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کوئی حقیقی جنگ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت۔ اور کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو امین گنڈا پور جو ان کے منسٹر ہیں، جو بندوقوں کے مورچے لگا رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ لگا رہے تھے۔ مجھے اس بات میں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب یہ اس بات کا ثبوت آ گیا کیونکہ انہوں نے کل کہہ دیا بیلٹ یا بلڈ شیڈ، اور اب ملک کے اندر گالی دے کر، بندوقوں سے، خونی انقلاب لانے سے یا اس طرح کی تقاریر کرنے سے الیکشن نہیں ملتے۔ الیکشن بطور وزیر اعظم آپ کو مارچ میں اعلان کرنا چاہیے تھا، جب آپ وزیر اعظم تھے، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس آئینی اختیار تھا، لیکن اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی دھونس، آپ کی دھمکی، آپ کی گالی اور آپ کے یہ بلڈ شیڈ اور اس قسم کے بیانات سے آپ کو الیکشن مل جائے گا، لوگ آپ کے پریشر میں آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، افواج پاکستان آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو، ادارے آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، الیکشن کمیشن آئین کے ساتھ نہ کھڑا، اور آپ کی چوریوں، آپ کی ڈکیتیوں، آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، آپ نے رات کو ایک خطرناک بات کی کہ آپ نے کہا اگر مارشل لاء ملک میں لگتا ہے تو لگائیں، کیونکہ آپ کا مقصد الیکشن نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد الیکشن ہوتا تو آپ مارچ میں الیکشن کا اعلان کرتے۔ آپ کا مقصد ملک میں خون خرابہ، انتشار، فساد، کہ اگر میرا اقتدار نہیں تو جو آپ باتیں کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، آج آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک کی اکائیوں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پولیس، اسلام آباد کی پہ چڑھائی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور مارشل لاء آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ نے رات کو اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ ایک طرف گالی دیتے ہو، ایک طرف دھمکی دیتے ہو، ایک طرف غلاظت اگلتے ہو، اور دوسری طرف کہتے ہو میں ادب سے بتا رہا ہوں، تو آپ کا یہ دماغی جو پرابلم ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن اب وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان یہاں کھڑا ہے جس کی وجہ سے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، تو 1500 لوگ، 2000 لوگ، 22 کروڑ عوام نہیں ہوتی۔ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو، ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے۔ جو 4 سال تم نے ملک میں نالائکی، نااہلی، بے روزگاری، کرپشن اور ڈکیتیاں کی ہیں،
اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ 4 سال اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. ایسا 4 سال کی جو ناکامی تھی اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. میں نے اس دن بھی آپ کو چیلنج کیا تھا کہ ایک جملہ بولیں اپنی کارکردگی پہ، لیکن آپ کے پاس ایک جملہ کیا، ایک لفظ بولنے کے نہیں ہے اپنی کارکردگی کے لیے. اور اسی لیے آپ یہ گالی، بندوقیں، خون، بلڈ شیڈ کی بات کرتے ہیں. الیکشن اپنے وقت پر ہوگا جس کا آئین تعین کرتا ہے، اور اسی کے مطابق الیکشن اپنی حکومت اپنی مدت پوری کر کے یہ انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے عوام سے. کل کسان پیکج پرائم منسٹر کا ایک تاریخی کسان پیکج تھا، اور تمہیں تکلیف اس بات کی ہے جب کسان پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوئی تم نے مارشل لاء کی اناؤنسمنٹ کی. یہ تمہارا دماغ اور تمہاری فرسٹریشن اور تمہاری نیت اور تمہارا اصل مقصد جو ہے اس کا ثبوت ہے. کسان پیکج ایک تاریخی پیکج ہے جس کے اندر پرائم منسٹر نے جو مراد دی ہیں اتحادی حکومت کی منظوری کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زراعت میں جو ترقی آئے گی اس کی تفصیلات جو ہیں ہم لوگوں نے پی ٹی وی کے ذریعے بھی اور پرائیویٹ چینلز کے ذریعے بھی، اور پرائم منسٹر نے ایک بڑی مفصل پریس ٹاک کر کے اس میں ساری ڈیٹیل دی ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن فوری طور پر شروع ہو جائے اور اس کو پرائم منسٹر خود مانیٹر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اصل پاکستان کے بننے کی روح تھی، جو قائد اعظم کا ایک پوری سٹرگل تھی جمہوریت کے لیے، پاکستان بندوقوں سے مارز وجود میں نہیں آیا تھا، پاکستان گولیوں سے مارز وجود میں نہیں آیا تھا، قربانیاں دی تھیں. اور آج تم نے جو رات کو اعلان ملک میں مارشل لاء لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور میڈیا کی بات کی ہے کہ میڈیا کی پابندی ہے، میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں. اگر تمہاری آواز میڈیا پہ چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جس وقت آپ ریڈ لائنز کراس کریں گے، آپ نے شہداء کے خلاف کیمپین کی، آپ نے شہداء کے خلاف پوری ایک مہم چلائی، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایک سیاسی لیڈر کنٹینر پر چڑھ کر بندوق اور بلڈ شیڈ کی بات کرے، مارشل لاء لگانے کی بات کرے، تمہارا ذہن ہی ایک ڈکٹیٹر کا ذہن ہے، ایک فاشسٹ کا ذہن ہے، ایک میڈیا پریڈیٹر کا ذہن ہے. جو تمہیں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، کرپشن کا سرٹیفکیٹ تمہیں ملا، میڈیا پریڈیٹر کا سرٹیفکیٹ تمہیں ملا، نالائق نااہل کا سرٹیفکیٹ تمہارے پاس ہے، چور اور ڈکیت کا سرٹیفکیٹ اب تمہارے پاس ہے. الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کی جو کیس ہے، الیکشن کمیشن کو اس لیے گالی دیتے ہو، اس لیے برا بھلا کہتے ہو، اس لیے اچھا نہیں لگتا کیونکہ جب تک فیصلہ نہیں آیا تھا تب تک الیکشن کمیشنر تم نے خود تعینات کیا تھا، اور اب تم ان کو اس لیے گالی دیتے ہو کیونکہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اس لیے یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام جانتی ہے. تمہارا فاشسٹ ذہن، تمہارا یہ انقلاب نہیں ہے. تم چاہتے ہو ملک کے اندر خونی انقلاب آئے، یہ خونی مارچ ہے جس کی تم تیاری کر رہے ہو. لیکن پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے شہریوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بوڑھوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنی خواتین کی حفاظت کرنا جانتی ہے. اور انشاءاللہ ہر وہ اقدام کرے گی، ہر وہ قدم اٹھائے گی جس سے یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شہری کی جو زندگی ہے وہ سیف ہے اور سیکیور ہے. آپ خود ایک مجرم ہیں، آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. بند کمرے میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی آفر کر کے وہ کاروبار جو تم نے آئین کے ساتھ کیا، وہ کھلواڑ جو تم آئین کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، پھر اس کو تسلیم کیا کہ ہاں میں نے آفر کی تھی. تم اتنے ڈھیٹ شخص ہو. تم جیسا آئین شکن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا جس کا سپریم کورٹ نے سرٹیفکیٹ تمہیں دیا ہے. اور تم آئینی عہدوں سے غداری کراتے رہے، آئین شکنی کراتے رہے، اور اب اپنے ساتھ کنٹینر پر کھڑے لوگوں سے تم خونی انقلاب کے نعرے لگوا رہے ہو، مارشل لاء کے نعرے لگوا رہے ہو. آپ کو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت اسی طرح بڑھتی رہے گی، پھولتی رہے گی اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرتی رہے گی. یہ بات کہ دوسرے چور ہیں، دوسروں پہ تو 4 سال تم ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، حمزہ شہباز ہو، مریم نواز ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی باقی ساری قیادت ہو، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، حنیف عباسی، سلمان رفیق، سعد رفیق، جتنے لوگوں پر تم نے کیسز بنائے، جتنے لوگوں پر تم نے الزامات لگائے، آج کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگائے تھے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ چور ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی چور ہیں تو تم نے کیوں جیلوں میں ڈالا؟ تم نے کیوں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا؟ اس وقت تم کہتے تھے ساری طاقت میرے پاس ہے.
اور آج دوسروں پر الزام لگاتے ہو. 4 سال ایک الزام, طیبہ گل کو اغوا کر لیا پی ایم ہاؤس میں, ڈی جی ایف آئی اے کو باتھ روم میں بند کر دیا, نیب نیازی گٹھ جوڑ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے دوسروں کو جیلوں میں ڈال دیا, اور کہتے ہو کہ آج دوسرے کہتے تھے کہ چور ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور پھر کہتے ہو بزدل. آپ جیسا بزدل شخص, جو بزدل ہوتا ہے وہ بندوقوں کے نعرے لگاتا ہے, وہ اپنی عوام کو مارنے کے نعرے لگاتا ہے, وہ خونی انقلاب کے نعرے لگاتا ہے, وہ ملک میں مارشل لا لگانے کے نعرے لگاتا ہے, وہ بندوقوں سے انقلاب لانے کے نعرے لگاتا ہے. اس کا مقصد جمہوریت نہیں, اس کا مقصد کسی قسم کی کوئی آئین کی بالادستی نہیں ہوتا. اس کا مقصد کہ میرا اقتدار نہیں, میری کرسی نہیں, تو ملک کو خدا نخواستہ یہ تمہارے الفاظ ہیں کہ 4 حصوں میں توڑ دو. یہ آپ کا اصل مقصد ہے. نہ آپ الیکشن چاہتے ہیں, نہ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, نہ ملک میں امن چاہتے ہیں, نہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں, نہ ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ روزگار عوام کو اور نوجوان کو روزگار ملے, کیونکہ 4 سال نہ تم دے سکے, اور اب پوری کوشش ہے کہ اور بھی کوئی اس میں اپنا حصہ نہ ڈال سکے. تو پاکستان مسلم لیگ نون تمہارے دھرنے سے نبٹنا بھی جانتی ہے. نواز شریف کی قیادت میں 2014 میں تمہیں گھر پہنچایا تھا 126 دن کے بعد, اور انشاءاللہ اب بھی اسلام آباد سے پہلے بوریا بسترا گول ہوگا اور آپ گھر جائیں گے. بہت شکریہ. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب, وزیر